بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ یہ سینگ ہے جی، اسٹیٹمنٹ بڑی فیمس ہے کہ اپیرل آفن پروکلیمز مین، کہ جو لباس ہوتا ہے یہ اکثر شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لباس کی ایک اہمیت بتائی گئی ہے کہ جیسے آپ کا چہرے کے خد و خال ہے یا چہرے کی آپ کی جو امپریشنز ہوتے ہیں وائل ٹاکنگ، جسے ہم باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ بعض اوقات کوئی الفاظ آپ ادا بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کے چہرے کے جیسز بتا دیتے ہیں کہ یو ایگری ود سم باڈی، یو ڈس ایگری ود سم باڈی، یو لائک ڈڈ دیٹ، یو ڈیڈنٹ لائک دیٹ، اور یو آر ٹوٹلی انڈیفرنٹ، انکنسرنڈ، یعنی آپ کا جو چہرے کا رسپانس ہے بتاتا ہے۔ اب یہ تو ہے آپ نے کچھ چہرے کے تاثرات بنائے تو پتہ چلا، ایک چیز آپ کی ایسی ہے وہ بولتی تو نہیں ہے، وہ ہے لباس۔ یہ جو لوگوں کی پسند ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلر پسند کرتے ہیں لوگ، پھر اس کی جو سلائی ہے یا جو بھی ڈیزائننگ جیسے ہم کہتے ہیں، جس ڈیزائن کا اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، جس کلر کا پہنا ہوا ہے، وہ بھی اس کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ لینگویج۔ تو your dress code basically speaks a lot for your personality, what type of person you are. Likewise عورتیں ہیں، کسی نے برقع پہنا ہوا ہے، سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، کسی نے کمپیریٹیولی ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے ایسا نہیں پہنا ہوا۔ اسی طرح جینٹس ہیں، کسی نے شارٹس بھی پہنے ہوئے ہیں، کسی نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوئی ٹائی نہیں لگاتا، شلوار قمیض ہے۔ تو اپیرل آفن پروکلیمز مین، تو اس میں سے جو چیز ڈیڈکٹ کرنے والی ہے، جو ڈیڈیوس کرنے والی ہے، کہ آپ دیکھیں جب بولیں گے تو پھر آپ کا ایک الگ تعارف ہوگا، لیکن آپ جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو جو مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یا آپ کی عزت کے ساتھ آپ سے تکلم کرتے ہیں، یا پراپر ریسپیکٹ دیتے ہیں، اکارڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کا ڈریس کوڈ دیکھتے ہیں کہ یہ معزز شخص ہے، یہ ایک عام شخص ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ جو چیز ہے کہ ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایک اچھا لباس پہننا چاہیے۔ دیکھیں، لباس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت قیمتی ہو، صاف ستھرا ہو، اور موسم اور آپ کے علاقائی رسم و رواج، اسے ہم عرف کہتے ہیں، تو معروف جو طریقہ ہو، یا جسے ہم کہتے ہیں معاشرے کا جو فیشن چل رہا ہے، اس سے ملتا جلتا ہو۔ لیکن اب جو اسلامی نقطہ نظر لباس کے بارے میں آتا ہے، میں حیران ہوں کہ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارا ریلیجن ہر چیز کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو اسلام نے اب جس لباس کی ذکر کی، اگر آپ دیکھیں کہ قرآن سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لباس کس طرح کا ہو۔ دیکھیں، یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ شیکسپیئر کے دور میں یا آج کے دور میں لباس کی بات ہوئی تراش خراش کی، تو یہ خالق کائنات تو جانتا ہے انسان کی نفسیات اور اس کے سارے جو بھی اس کی عادات و اتوار ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ایک کمال تعارف کروایا ہے، انہیں کہ دیکھیں لباس 3 خصوصیات کا حامل ہو۔ نمبر 1، یہ آپ کی سطر پوشی کرے۔ اب چونکہ ہمارے دینی نقطہ نظر سے سطر کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، تو یہ آپ کی ان چیزوں کو چھپائے۔ یہ بنیادی چیز ہے لباس کی، کیونکہ جانور ہے، جانور کے لیے لباس نازل نہیں ہوا، نہ اس کے لیے تفریق ہوئی۔ تو انسان کا فرق یہ ہوا کہ جب یہی اس کو احساس دے دیا، اس کی فطرت میں یہ احساس ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں، ویسٹ بھی چلے جائیں جہاں بہت زیادہ نیکڈنیس بھی ہو، انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو لازمی چھپاتے ہیں۔ اٹ مینس دس از سم تھنگ انگرینڈ ان دا نیچر آف اے پرسن۔ اسی لیے جنت میں جب آدم اور حوا کو تھے اور انہوں نے اس شجر کے قریب گئے، تو ان پر پہلی چیز تو آشکار ہوئی کہ سطر کا تصور پیدا ہوا اور فوراً ڈھانپنے لگ گئے۔ تو گویا کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ اس کی فطرت میں انجیکٹ ہو گئی یہ چیز۔
اب اس وقت سے انہوں نے ڈھانپنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ایک صفت اس میں ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو سردی گرمی سے بچائے اور آپ پر زینت کا سبب ہو۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات کی، اب دیکھیں یہ کہ ہمیں دنیاوی چیز لگتی ہے نا، ظاہریت کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہریت ہے کہ آپ نے چہرے کے خد و خال بنا لیے اس طرح، یا لباس بہت قیمتی پہن لیا، اس کو نگیٹ کیسے کرتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب تقوی کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہے بیرونی لباس، ایک ہے اس بندے قبا جسے کہتے ہیں، اس قبا کے اندر جو بند ہے، جو انسان ہے، جو اس کی روح ہے، وہ کس طرح کی خصوصیات کی حامل ہے۔ کیا وہ اتنی خود غرض ہے کہ معاشرے کو ظلم و استحصال کا نشانہ بناتے ہوئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دینے کا قائل ہی نہیں ہے؟ کیا وہ فواہش اور بدنیتی کا شاہکار بنا ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر جو فرائض معاشرے نے عائد کیے ہیں وہ ان فرائض کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور جو حقوق ہے لوگوں کے اس پر اس کو ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ ڈاکہ زنی میں گرفتار ہے، وہ چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، والدین کو احترام اس کے پاس نہیں ہے، بہن بھائیوں کا ریگارڈ نہیں ہے، اپنے عزیز و قارب ہمسائے سب اس سے تنگ ہیں۔ تو یہ جو اندرونی لباس ہے، اگر یہ کسی کا درست نہیں ہوا اور اپنے سارے اعمال میں جو اتھارٹی ہے وہ خالق کائنات کے فرامین سے نہیں لیتا، اگر وہ فائق نہیں ہے اور غالب نہیں ہے اس کے کردار میں، تو پھر یہ لباس بیرونی کام نہیں آئے گا۔ کہ خالق کائنات کے پاس جب حاضر ہوگا کہ تو میں نے ساری عمر لباس تو اچھا پہنا ہے، ستر پوشی بھی کی ہے، سردی گرمی سے بھی بچائے رکھا ہے، زینت کا سبب بھی بنائے رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو آپ کے اعمال تھے ان سے سارے متاثرین آج میں نے کھڑے کیے ہوئے، یہ سارے کے سارے آپ ہی کی طرح انگلی اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے اس کا حق غصب کیا، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا۔ اب اس کا افزانہ آپ ادا نہیں کر پائیں گے، آپ اس کا کفارہ اب ادا نہیں کر سکتے، اس کا وقت گزر گیا، اب یہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں چلے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تفکر کرنا، اور اسی پر کہا اللہ نے افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تعلمون۔ یہ ہیں وہ علوم، یہ ہے وہ تفکر، اور یہ ہے وہ فلسفی جس پر اسلام کی بنیاد جو ہے اور عمارت جو ہے اس پر استوار ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ وہ ریلیجن ہے جو نہ صرف یونیورسلی اپلیکیبل ہے، بلکہ یہ اس ساری یونیورس کے لیے ایک بہترین طرز حیات ہے۔